نے ذاتی طور پر شکیل خان صاحب کو بعض ہدایات دی ہیں اور خاص طور پر یہ تاکید کی ہے کہ وہ پریس کلب میں یعنی صحافیوں کے گھر جا کر ان کو میری یہ ہدایات پہنچائیں کہ حکومت کو اور خاص طور پر بذریعہ شکیل خان جو ہدایات ہیں وہ عوام کے ساتھ شیئر ہو. تو آج اس لیے ہم نے آپ کے گھر آ کر آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور شکیل خان صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جو بات چیت خان صاحب سے ان کی ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ بھرپور انداز میں پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں. بہت شکریہ. ذمہ دار ہے اس لیے ٹیم اسی کی ہوئی ہے. تو یہ ہم نے اسی چیز کو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ اب اس کرپشن کے خلاف جنگ میں آپ نے بھی ہمارا ساتھ دینا ہے. آپ ہمارے پارٹنر ہیں. آپ ہم پر تنقید بھی کریں لیکن ہمیں بتائیں بھی کہ عوام کیا سمجھتی ہے. میرے خیال میں آپ کو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہم اس لیے اجازت لیں گے کہ وہاں پر پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. سی ایم صاحب انتظار میں ہیں. ہم نے ابھی ادھر جانا ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ خان کا کسی پر عدم اعتماد ہے اور کس پر اعتماد ہے. 2-3 دن پہلے خان سے چیف منسٹر صاحب ملے ہیں اور وہ بار بار ملتے ہیں خان سے اڈیالہ جیل میں. کل جو میں ملا اور خان کی جو ڈائریکشن تھی گورننس کے حوالے سے کچھ دوسرے ایشوز کے حوالے سے تو اس کی کلیئر ڈائریکشن دی تھی کہ آپ کو پشاور پریس کلب میں جا کر تمام کیبنٹ ممبرز کو یہ واضح پیغام دینا ہے کے پی کی بیوروکریسی کو واضح پیغام دینا ہے کہ ہمارا سلوگن ہمارا جو وہ اینٹی کرپشن سلوگن پر ہمیں ووٹ پڑے ہیں, ہمیں ووٹ ملے ہیں تو کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہوگی. جہاں پر بھی بے قاعدگی ہوگی متعلقہ وزیر اس کا ذمہ دار ہوگا. یہ میسج دینے کے لیے خان نے مجھے کہا تھا اور آج آپ کے سامنے حاضر ہوں. اس وقت میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں, اس وقت کے پی میں 2 پیرلل گورنمنٹ چل رہی ہیں. ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو لوگوں کی ووٹ سے اور مینڈیٹ سے آئی ہے جس کو علی امین خان لیڈ کر رہا ہے. دوسرا نان الیکٹڈ اور غیر سیاسی لوگ اس کو چلا رہے ہیں. 4واں مہینہ چل رہا ہے ہماری حکومت کا. ہم 12 فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ چکے ہیں, ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں, ہم لیٹرز کر چکے ہیں کہ ہمیں اپنی مرضی کا چیف سیکرٹری دے. ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کو ہمیں نہیں دے رہی. تو یہی وہ بنیادی مشکلات ہیں جو پروونشل گورنمنٹ کو اس وقت سامنے آ رہی ہیں. اور سیکرٹری کو کل شام چیف منسٹر نے ہٹا دیا ہے. اور کتنے ہٹائے جائیں گے؟ کوئی امکان؟ وہ تو ہر منسٹر کا اپنا وہ ہے ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو پتا ہوگا, ان سے پوچھ لے. علی امین خان خان کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہیں. خان کا ان کے اوپر اعتماد ہے, ہمارا بھی اعتماد ہے. جس طرح برسٹر صاحب نے بتایا کہ ہم ہر ہفتے کیبنٹ ممبرز باری باری جا کے اڈیالہ جیل میں خان سے ملیں گے, حکومتی کارکردگی کے حوالے سے, اپنی وزارت کی کارکردگی کے حوالے سے. اور میں بارہا کہہ چکا ہوں یہ جو کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں خدا کے لیے ان کے ثبوت لے کے تاکہ ہم اس پہ فوراً کارروائی کریں, اس پر ایکشن لیں. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ چیف منسٹر پر خان کا اعتماد نہیں ہے, ان کا پورا اعتماد ہے, وہ ہمارے ٹیم لیڈر ہیں. تو اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں. ہدایات ہیں, کوئی الزامات ہیں, وہ ان کے سامنے رکھ دیں اور ان کو یہی ہدایات ہے جیسے شکیل صاحب کو ہدایات ہیں کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ اب اس پہ نظر رکھیں گے تاکہ پبلک میں اگر کوئی شکایت آتی ہے, کوئی بات آتی ہے تو وہ اسی وقت ختم ہو. اور پشاور پریس کلب کے انتظامیہ اور معزز ساتھی حضرات السلام علیکم. امید ہے کہ آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج میں آپ کے سامنے صوبائی حکومت کے حالات اور طرز حکمرانی کے حوالے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. شاید آپ کو علم ہوگا کہ کل بروز جمعرات 1 اگست کو
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین وزیر اعظم عمران خان نے مجھے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بلایا تھا۔ میرے ہمراہ اس ملاقات میں اپوزیشن لیڈر اور پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان صاحب، سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر صاحب، سابقہ صوبائی وزیر اور ممبر قومی اسمبلی جناب عاطف خان، جنوبی پنجاب کے صدر سینیٹر اون عباس اور پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر حافظ فرحت عباس صاحب بھی موجود تھے۔ ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ خان صاحب کا مورال بہت بلند تھا، بالکل حشاش پشاش تھے۔ اس ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلاً گفتگو ہوئی۔ خان صاحب نے مجھے خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی اور گورننس کے حوالے سے بلایا تھا۔ خان صاحب کو کے پی کے اندر چند محکموں کے حوالے سے اطلاعات دی کہ ان محکموں میں کچھ کام غلط ہو رہے ہیں۔ میں نے ان کے سامنے اپنی وضاحت رکھی۔ خان صاحب نے عمر ایوب خان کو ہدایت دی اور مجھے بھی ہدایت دی کہ کل پشاور جا کر پریس کلب میں میری طرف سے صوبائی وزراء، انتظامی سیکرٹریز اور صوبائی حکومت کی تمام انتظامی افسران کو ایک واضح دو ٹوک اور کھلا پیغام پہنچائے۔ لہٰذا آج یہ پریس کانفرنس پی ٹی آئی چیئرمین جناب عمران خان کی ہدایات پر کر رہا ہوں۔ خان صاحب نے تمام صوبائی وزراء، انتظامی افسران اور صوبائی حکومت کے تمام افسران کے نام یہ کھلا پیغام بھیجا ہے کہ خان صاحب نے کرپشن، کمیشن اور بے قاعدگیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے اور انشاءاللہ ہوگی۔ جس کسی وزارت میں مالی بدعنوانی کے کیسز یا پرفارمنس کے حوالے سے ایشوز پیدا ہوتے ہیں تو متعلقہ وزارت کا وزیر ذمہ دار ہوگا اور متعلقہ وزیر جواب دہ ہوگا۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ سی این ڈبلیو کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے تھے اس کے فوراً بعد چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور صاحب نے سیکرٹری کو کل شام کو اس کو ہٹا دیا ہے۔ میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جہاں جہاں پر جو کچھ غلط ہو رہا ہو یا کرپشن ہو رہی ہو تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے اور ہمارے پریس کے بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بروقت اس کی نشاندہی کریں۔ آخر میں ایک بار پھر میں واضح کرتا جاؤں کہ خان صاحب کی واضح ہدایات ہیں کہ صوبائی حکومت کے تمام وزراء، انتظامی سیکرٹریز اور لائن ڈپارٹمنٹ کے تمام افسران عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ صوبائی حکومت میں مالی بدعنوانی کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے گا اور خان صاحب کی ہدایات کے مطابق صوبائی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ہر مہینے باقاعدہ میں خان کو رپورٹ پیش کروں گا۔ بڑی مہربانی، تھینک یو۔ انہوں نے ذاتی طور پر شکیل خان صاحب کو بعض ہدایات دی ہیں اور خاص طور پر یہ تاکید کی ہے کہ وہ پریس کلب میں یعنی صحافیوں کے گھر جا کر ان کو میری یہ ہدایات پہنچائیں کہ حکومت کو اور خاص طور پر بذریعہ شکیل خان جو ہدایات ہیں وہ عوام کے ساتھ شیئر ہو۔ تو آج اس لیے ہم نے آپ کے گھر آ کر آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور شکیل خان صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ جو بات چیت خان صاحب سے ان کی ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ بھرپور انداز میں پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں۔ بہت شکریہ۔